غیر مسلم تھا تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو شے ہی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے تو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی اکٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ دو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا. فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی. فرمایا یار جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں. فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتے ہیں علی کے جواب نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ. حضرت علی چونکہ بڑے دھانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا آپ کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے ہو. بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں. فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی. وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں. او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا. نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی. ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے. ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا. تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا. کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا، اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی، اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں، اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے؟ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو، حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو،
मजा ही तब आता है जब दुश्मन तगड़ा हो, लुत्फ ही तब आता है जब तुम्हारा मुकाबला सख्त आदमी के साथ हो। हजरत अली शेर खुदा, फजर का वक्त था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी, 63 साल उम्र मुबारक थी। कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाने आ रहे थे। हर दरवाजे पे दस्तक देते, उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। रस्ते में हजरत अली लोगों को जगाते जगाते आए। जब मस्जिद कूफा में पहुंचे तो एक बदबख्त खंजर छुपाए खड़ा था। उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। वो दोस्ताना जो 10 साल की उम्र में शुरू हुआ था। जब शेर खुदा को खंजर लगा तो पता लफ्ज क्या थे? फुज़्तु बिरब्बिल काबा। लोगों, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मेरी जिंदगी दीन के काम आ गई, मैं कामयाब हो गया। हजरत अली की दाढ़ी सारी लहू से भर गई। हजरत शेर खुदा फरमाया करते थे, एक दफा मैं बड़ा बीमार हुआ, मेरे से उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता था, हुजूर तीमारदारी करने आए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं बचूंगा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया अली नहीं, तू उस वक्त दुनिया से जाएगा जब तेरी दाढ़ी लहू से रंगीन हो जाएगी। शेर खुदा कहते हैं जब जख्म लगा तो मैंने नीचे झुका कर देखा तो दाढ़ी लहू से भरी हुई है। मैंने कहा बस भाई कामयाब हो गया। जामे मस्जिद कूफा में मौला अली ने सर सजदे में रखा और इस्लाम की तारीख का वो शख्स, जिस शख्स ने अपनी बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और जाते जाते इमाम हसन और हुसैन को करीब बुलाया और वसीयत कर गए, बेटा जीना उसी का है जो दीन के लिए जिए, बेटा मरना उसी का है जो दीन के लिए मरे। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरत शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातमुल खुलफा थे, उन पर खिलाफत इस्लामिया खत्म हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन विसाल हुआ, आपके बेटे कहते हैं उस रात मौला अली ने खजाने का माल सारा एक रात पहले तकसीम किया और फिर जिस जगह माले खजाना होता था वहां 2 नफल पढ़ के कहा, ऐ अल्लाह मैंने तेरे बंदों की अमानत तेरे बंदों तक पहुंचा दी है। जिंदगी दीन के नाम करके वो शेर रुखसत हुए। 21 रमजान मुबारक की शाम ढली तो हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रुखसत हुए। सहाबा कहते हैं मदीने में कोहराम मचा, बगदाद की गलियां सूनी हुई, कूफे के लोग तड़पे, मक्के में भी लोगों ने दुआएं मांगी। वो सूरज इस अंदाज में दुनिया से गया कि उसकी रोशनी कयामत तक बाकी रहेगी, उसका उजाला कयामत तक चमकता रहेगा। हजरत अली का नाम आज खुददारी की अलामत है, हजरत अली का नाम ईमान की अलामत है। मौला अली के नाम का नारा लगता है तो सीनों में खून दौड़ता है, ताकतें बेदार होती हैं, रूहें बेदार होती हैं। हजरत अली कसरत से नमाज पढ़ते, कसरत से रोजे रखते, कसरत से इबादत करते। हज तो इतना महबूब था, हर साल हज करने जाते, हर साल हज करते। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये था कि बावजूद गुर्बत के, बावजूद गरीबी के, घर में कोई शय, और ये जानबूझ के गुर्बत इख्तियार की थी, वरना तो मालिक थे कौन है, बावजूद फकरे इख्तियारी के हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे से खाली कोई नहीं जाता था। एक साइल मस्जिद में मांगने आ गया, मस्जिद में मांगने आ गया तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे थे। एक तरफ हाल ये है कि हजरत अली को तीर लग गया। हजरत अली उल मुर्तदा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हजरत अली इतने दाना हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूं तो फिर अली दरवाजा है। अली बाबे इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। इमाम सबूरी कहते हैं एक दिन ना हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में। और मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो जरा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना, बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हजरत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा। जवाब फटाफट तैयार था कि आप ही तो हैं, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे जनाब ना तो इस वक्त हजरत जिब्रील मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, ना जुनूब में है, ना 7 जमीनों में है, ना आसमानों में। फिर भी ये नहीं कहा कि आप जिब्रील हैं। फरमाने लगे भाई जमीनों आसमानों मशारिक मगारिब में तो कोई नहीं, तो या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक है। तो हजरत जिब्रील अमीन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं आप तो अली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं, आप अली। देखे ना
بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملوز خاطر نہیں رکھتے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز 4 رکعتوں کی تھی تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو ہی ہے پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے. یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے تو بہت بڑے عالم تھے. آپ کو پتا ہے عالم آدمی کا مرید ہونا اللہ ہی خیر کرے کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا. بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کسی کی غلامی کرے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے. تو امام غزالی بیعت ہو گئے تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا. ہاں اپنے علم کا اظہار آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں, یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے, بد ہضمی ہو جاتی ہے. تو بد ہضمی ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی. 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا. تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں. کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دے تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں, پہلے ہی فل ہے کوئی گنجائش ہی نہیں. تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا. تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی. یاد رکھ. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا. تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا, انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا, میرے مرشد سے. امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا. حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا. کہتے میں قریب تھا, میں نے اس بندے کو بلایا, میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب, میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے مجھے نہیں تھا جواب آتا. یہ تو تجھے آزمانے کے لیے کہا, تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا. فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے, دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت. پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا, بڑا ادب کیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا. سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے, تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے, میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں. یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کرے تو وہ متکبر ہے, اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھے جی ہم, پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے. کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا. کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے, وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا. اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ, جھٹ پوچھ سکتے تھے. 14 دن. کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا, وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے. جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہم لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں, لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے. سطحی سا یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا, یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا, سیانہ علم تھا, گہرائی والی بات کرتے تھے, بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے, دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا, وہ بوڑھی تھی, ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان, وہ بوڑھی ہے, پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا, حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا, عورت کو لا. وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے. چپ کر گئی. فرمایا کوئی گناہ کیا؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا, اسے پھینک دیا, آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا, کچھ بھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے, اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے
تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔